جب انسان دنیا میں آیا تو اکیلا آیا یا شراکت میں آیا؟ بات کر رہے ہیں نا، جب دنیا میں بندہ آیا اکیلا آیا یا شراکت میں آیا؟ اکیلا آیا نا۔ کوئی سائنس کہہ سکتی ہے شراکت میں آئے، ہاں جڑواں ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، مگر روح جو آئی وہ ایک ہی جسد کے پنجرے میں آئی تو کیا تنہا آئی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب دنیا سے جائیں گے تو مل کے جائیں گے یا تنہا جائیں گے؟ دنیا میں آئے اکیلے، جب دنیا سے قبر میں جائیں گے تو سب مل کے جائیں گے؟ نہیں، سمجھ رہے نا میری بات؟ جب دنیا سے جائیں گے تو آپ اکیلے ہوں گے یا سب مل کے قبر میں جائیں گے؟ اکیلے ہی جائیں گے نا۔ اور جب دنیا میں آئے تو تب مل کے آئے یا اکیلے آئے؟ تب بھی اکیلے آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آئے بھی اکیلے، جائیں گے بھی اکیلے، اور درمیان میں آتے وقت بھی اللہ نے وحدت رکھی، جاتے وقت بھی وحدت رکھی، اور اس کے درمیان پوری زندگی میں اجتماعیت رکھی۔ آتے وقت بھی وحدت، جاتے وقت بھی وحدت، اس کے درمیان میں اجتماعیت رکھی۔ اب پیدائش تو ہو گئی، پیدائش کے بعد اب آپ کو پورے اجتماع اور اجتماعیت اور سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ ماں پلائے گی تو پیوں گا، باپ سہارا بنائے گا تو بنوں گا، بہن چاہیے، بھائی چاہیے، لوگ چاہیے، معاشرہ چاہیے، استاد چاہیے، معلم چاہیے۔ ایون جب آپ کی پیدائش بھی ہوئی تو اذان تو خود نہیں پڑی نا کان میں، اذان پڑھنے والی بھی کوئی ہستی چاہیے، اقامت والی بھی ہستی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جس نے تربیت کی وہ ماں چاہیے، جس کی آغوش میں پرورش پائی وہ ماں چاہیے۔ خود نہ چبا سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، ماں نے دودھ پلایا، کوئی تو چاہیے۔ اس کا مطلب دنیا میں پھر سہارا چاہیے، سہارا ہی تو اجتماعیت کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے تو انگلی پکڑنے کے لیے باپ چاہیے، بھائی چاہیے، اسکول چاہیے، مدرسہ چاہیے، یونیورسٹی چاہیے۔ اس کا مطلب پھر نکاح کرنے کا وقت آیا، پھر نکاح خان آیا، پھر اجتماعیت چاہیے۔ پھر گواہ چاہیے، تو ایک کے ساتھ گواہی ہو جائے گی آپ کی نکاح کی، تو پھر کم از کم 2 چاہیے۔ اس کا مطلب پھر نکاح بھی تب نہیں ہوگا جب تک اجتماعیت پوری نہیں ہوگی۔ پھر یہاں تک کہ اگر اللہ کو پیارے ہوگے تو جنازہ پڑھنے والی اجتماعیت ہے، مگر آگے قبر میں سپرد کرنے والی پھر وحدت ہے۔ اس کا مطلب ہماری ساری زندگی میں جڑ گئی، تو فرمایا جب تمہاری زندگی اجتماعیت کے بغیر چلتی نہیں، اس لیے انعمت علیہم سے تمہیں جوڑ دیا، پھر اجتماعیت میں تمہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے آگے میں ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں کہ منہاج القرآن آپ کو اجتماعیت سکھا رہا ہے، زندگی کے طور طریقے، گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ سکھا رہا ہے۔ آپ آ گئے، اب معاشرت کیسی ہے، معیشت کیسی ہے، اقتصاد کیسا ہے، بزنس کیا ہے، تجارت کیسی، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ جو سارا طریقہ ہے یہ آپ کو اجتماعیت سکھاتی ہے، اور آپ کی اجتماعیت کا نام آج کے دور میں منہاج القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، عن اکرمہ عن الحارث بن عمیر عن سلمان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو روحیں تھیں وہ عالم ارواح میں جھنڈ کی طرح لشکر کی شکل میں رہتی تھی، آپس میں اجتماعیت کی شکل میں رہا کرتی تھی عالم ارواح۔ جنود مجندہ فما تعارف منہا ائتلف، فرمایا جو وہاں ایک دوسرے کی متعارف ہو گئیں، جن کو ایک دوسرے کا تعارف ہو گیا عالم ارواح میں، انہیں یہیں اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ تعارف وہاں سے ہے اور رہ یا رہے، جو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں رہتی تھی وہی روحیں عالم بشر میں یہاں رہتی، بس اس کا مطلب سمجھ لیں۔ پھر آگے فرمایا وما تناکر منہا اختلفا، اور جو وہاں عالم ارواح میں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکی، نہ جڑ سکی، وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گی۔ جو وہاں اکٹھی تھی یہاں بھی اکٹھی رہی، جو وہاں نہ ایک دوسرے کو پہچان سکی یہاں بھی دور ہی دور رہی۔ یہ ہو گئی۔ اب یہ سمجھیں کہ بھئی آج آپ ایک چھت تلے ہو کر آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری برادری کا نام منہاج القرآن،
ہماری اجتماعیت کا نام منہاج القرآن، ہماری کالونی کا نام منہاج القرآن۔ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ منہاج القرآن سٹاک ہوم، منہاج القرآن مال موڈ، پھر منہاج القرآن گوتھم برگ، پھر منہاج القرآن کوپن ہیگن، منہاج القرآن سونسوا۔ تو آپ منہاج القرآن لگاتے جا رہے ہیں، اپنے ایڈریس دیتے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج یہ روحیں ایک عرصے بعد ملی ہیں، اس کا مطلب ملاپ تو وہاں لکھا جا چکا تھا۔ اللہ نے وقت لگایا ہے مگر مرنے سے پہلے جوڑ ضرور دیا ہے۔ فرمایا اب سوال یہ پیدا ہوا، اگر یہاں پر ہم منہاج القرآن کی چھتری تلے حضور شیخ الاسلام نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، پتہ چلا کہ عالم ارواح میں بھی حضور شیخ الاسلام نے اسی منہاج القرآن کی کالونی میں ہماری روحوں کو جوڑ کے رکھا ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام نے ہماری روحوں کو عالم ارواح میں بھی اسی طرح جوڑ کے رکھا ہوگا۔ وہ وہاں پر انوار و تجلیات کی خوراک کھلاتے ہوں گے، وہ شراب طہور پلاتے ہوں گے، ان صحبتوں میں رکھتے ہوں گے، خدا کی معرفت کے جام پلاتے ہوں گے۔ اس وقت کبھی غلمان آتے ہوں گے، کبھی حوریں ہوں گی، کبھی عالم ارواح کی وہاں سیریں ہوں گی، وہاں کی زمین ہوگی، وہاں کی خوراک ہوگی، وہاں کا کھیل کود ہوگا، وہاں کی باتیں ہوں گی، وہاں کے نغمے ہوں گے، وہاں کی یادیں ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا جو وہاں ایک دوسرے کو پہچان گئے، جو جان گئے، واپس یہیں آنا ہے۔ مگر پوچھتا ہوں آپ میں سے کیا ہر علاقے سے آپ ہیں؟ کوئی سیالکوٹ سے ہے، کوئی گجرات سے ہے، کوئی گجر خان سے ہے، کوئی جیلم سے ہے، کوئی کھاڑیاں سے ہے، کوئی ڈنگا سے ہے، کوئی فیصل آباد سے ہے، بولے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی گجرانوالہ سے ہے، کوئی راولپنڈی سے ہے، کوئی بنگلور سے ہے، کوئی بمبئی سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہوگا، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی ہند سے ہے، کوئی علاقہ غیر کے ہاں، کوئی جاپان سے ہے، کوئی کوریا سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی چلتا ہوا کوئی کینیڈا پہنچ جاتا ہے، کوئی کینیڈا سے امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی سین فرانسسکو میں پایا جاتا ہے، اور کوئی وہاں سے سفر کر کے ساؤتھ افریقہ ڈربن چلا جاتا ہے، جوہانسبرگ مل جاتا ہے، منہاج القرآن ڈربی مل جاتا ہے، منہاج القرآن نیلسن مل جاتا ہے، منہاج القرآن مانچسٹر مل جاتا ہے، ادھر سے اڑتا ہے وہ جاپان میں کاواساکی جاتا ہے، کہتا ہے منہاج القرآن ٹوکیو مل جاتا ہے، وہ نگویا جاتا ہے، منہاج القرآن نگویا مل جاتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے تو ساؤتھ کوریا میں آتا ہے، پھر منہاج القرآن مل جاتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے تو کینیڈا آتا ہے، منہاج القرآن، وہاں سے چلی جاتا ہے، چلی میں بھی منہاج القرآن مل جاتا ہے، وہاں سے اڑ کے لاہور آتا ہے، وہاں منہاج القرآن۔ یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بھائی تم جہاں سے اڑ کے بھی جاؤ گے، اگر تمہاری اور وہ روحیں اکٹھی شیخ الاسلام کی صحبت میں عالم ارواح میں رہتی تھی، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم جدا ہو کے مگر خدا ہونے نہیں دے گا۔ اب آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، روحیں جو جڑ گئی تھی، اب آپ توڑیں بھی تو توڑ نہیں سکتے، اگر کوشش بھی کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، لڑائیاں بھی کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو روحیں وہاں حضور شیخ الاسلام نے اللہ کے اذن سے جوڑی ہوں گی وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی، کہ عالم ارواح کا جوڑ ہے، یہاں ٹوٹ نہیں سکتے، وہاں سے اب ملاپ ہے، یہاں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یاسین صاحب آپ 10 دفعہ گھر بیٹھے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ جب وہاں روحیں بیٹھتی نہیں تھی، وہ بھی جھنڈ کی طرح اپنا کام کرتی رہتی تھی، وہ روحیں سکون سے یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ اس لیے جو وہاں جوڑے گئے وہ یہاں بھی جڑ کے رہیں گے، جو وہاں ایک دوسرے کے سے متعارف کروائیں گے وہ یہاں بھی آپس میں پیار محبت سے رہیں گے۔ جو کالونی وہاں تھی وہی کالونی یہاں ہے، فرق اتنا ہے اس وقت عالم ارواح میں رہتے تھے، آج عالم بشریت میں رہتے ہیں۔ یہ منہاج القرآن کا کام ہے کہ وہ روحیں جو وہاں تھی انہیں پھر جوڑ دیا۔ جب جڑ کے رہنا ہے، اختلاف کاہے کا، جب خوراک بھی ایک، پکوان بھی ایک، نظام بھی ایک، روح بھی ایک، کالونی بھی ایک، ٹیگ بھی ایک، اور اس ٹیگ کا نام ہے منہاج القرآن۔ جب یہاں آئے آپ کو بعد میں پتا چلا، مگر آپ کے ٹیگ منہاج القرآن کا شروع سے لگا ہوا، بے شک 10 سال بعد پہنچے یا 20 سال بعد پہنچے یا 50 سال بعد پہنچے بے شک خان صاحب لیٹ، مگر لگتا یہ ہے کہ روحوں پر ٹیگ وہی منہاج القرآن کا لگا ہوا تھا۔ تو وہاں گھومتے پھرتے
جس نسبت میں وہاں رہتے تھے ان نسبتوں کو شیخ الاسلام نے جوڑ دیا. اب مجھے یہ بتائیں فیصل آباد والوں کی بولی اور، پشاور والوں کی اور، سرحد والوں کی اور، سندھ والوں کی اور، ہندوستانی زبان اور، لاہوری زبان اور، مگر کمال یہ ہے حضور شیخ الاسلام نے مختلف زبانوں والوں کو، مختلف علاقے والوں کو، مختلف سوچ اور فکر والوں کو، مختلف طور اور طریقے والوں کو، مختلف کلچر والوں کو، مختلف بیک گراؤنڈ والوں کو، مختلف طریقے سلیقے والوں کو صرف ایک قدر سے مشترک کر دیا. کہا کہ چلو زبانیں اور ہیں، رنگ بھی اور ہے، جسم بھی مختلف ہے، پہچان بھی اور ہے، نقش نین بھی اور ہے، مزاج بھی اور ہے، علاقائی زبانیں اور کلچر بھی اور ہے. یہاں سویڈن والوں کا کلچر اور ہے، یونان والوں کا کلچر اور ہے، اور پھر پاکستان والوں کا، گجرات والوں کا اور ہے، کھاڑیاں والوں کا اور ہے، پشاور والوں کا اور ہے، پھر فیصل آباد والوں کا اور ہے، لاہور والوں کا اور ہے. جڑے کیسے؟ فرمایا شیخ الاسلام نے اس قدر سے جوڑا ہے جس قدر سے روحوں کو جوڑ کے رکھا تھا. فرمایا زبانیں اور ہے پر روح تو وہی ہے، مزاج اور ہے، روح تو وہی ہے، طبیعت اور ہے، روح تو وہی ہے، پھر کلچر اور ہے، روح تو وہی ہے. یہاں روحوں کا ملاپ ہوا ہے تو حضور شیخ الاسلام نے روحوں کو جوڑ کر بشریت کو پیچھے چھوڑ دیا، روح کو مقدم کر. اب اگر یہاں مل کے رہنا ہے تو ایکا تو کرنا ہوگا، برداشت بھی کرنا ہوگا. اگر اللہ نے روحوں کو وہاں برداشت کیا ہے، حضور شیخ الاسلام نے 40 سال ہمیں اپنے مزاجوں کے ساتھ برداشت کیا ہے، اور تحریک میں صدر بھی بنایا ہے، نائب صدر بھی بنایا ہے، عہدے بھی دیے ہیں، تنظیموں کے صدور بھی بنایا ہے، اپنے گلے بھی لگایا ہے، قربت میں بٹھایا ہے، پیار بھی دیا ہے، شفقت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ دیا. اگر وہ شیخ ہو کر جانتے ہوئے اتنی شفقت فرما رہے ہیں، ہم بندے ہو کر پھر ٹوٹ جاتے ہیں. اب منہاج القرآن کا مقصد، رفاقت کا مقصد میں نے سمجھا دیا. جوڑے وہاں سے گئے ہیں، یہاں نہیں جڑے. یہاں صرف امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، یہاں صرف پہچان ہوئی ہے. پہچانتے پہچانتے آپ کو ٹائم لگ گیا، مگر جڑے ہوئے اس وقت سے.